پوری قوم جان چکی ہے کہ ہم پاکستانی دنیا بھر میں مہنگی ترین بجلی خرید رہے ہیں۔ ہر کچھ روز بعد ایک پروگرام میں تفصیل سے ہم آپ کو اس کی وجوہات اور اس کی وجوہات بتاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں بھارت، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش اور نیپال تک بجلی کا اوسط ریٹ پاکستانی روپے کے حساب سے 18 روپے فی یونٹ ہے، جبکہ ہم پاکستانی 72 روپے فی یونٹ تک بجلی خرید رہے ہیں۔ اب یہ حقیقت بھی راز نہیں رہی کہ ہم اتنی مہنگی بجلی ایک کیپیسٹی پیمنٹ کے علاوہ پاور سیکٹر کے نقصانات، چوریوں، سبسڈیز اور عدم وصولیوں کی وجہ سے خرید رہے ہیں۔ حکومتی، نجی اور سی پیک کے پاور پلانٹس عوام کو 440 واٹ کا جھٹکا دے رہے ہیں، اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ قومی خزانے کو چولہا لگانے کا یہ دھندا بالکل بھی غیر قانونی نہیں، کیونکہ آئی پی پی سے معاہدات کو جو ریاست پاکستان نے کیے ہیں، عالمی قوانین کے تحت اسی ریاست کی ضمانت اور اس کا تحفظ حاصل ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی ثالثی کے تحت معاہدوں کی خلاف ورزی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اور اب حکومت پاکستان کرے تو کیا کرے۔ حکومت بجلی کی تقسیم اور ترسیل کے نظام میں بہتری لائے، کم از کم سرکاری بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ اور دوسرے قضیے ختم کر کے ایک مثال قائم کرے، کیونکہ 52% آئی پی پیز حکومت کی ملکیت ہے، سرکاری ملکیت میں ہیں، جبکہ باقی 48% میں نجی اور سی پیک کے تحت چلنے والے پلانٹس شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے صاحبزادے سلیمان شہباز کو منا لیں اور خاندانی بجلی گھر کے ماہانہ کروڑوں روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کو معاف کر دیں۔ جی ہاں، رپورٹس کے مطابق اس سال جنوری، فروری اور مارچ میں سلیمان شہباز کی چلیوٹ پاور لمیٹڈ کو 63 کروڑ روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 100 سے زائد آئی پی پیز کو اس سال یہ تخمینہ 2100 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ پچھلے مالی سال انہیں قومی خزانے سے 1929 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ دی گئی تھی، جن میں 3 آئی پی پیز نے 1 یونٹ بھی بجلی نہیں بنائی تھی، 1 یونٹ بھی نہیں بجلی بنائی تھی۔ 37 آئی پی پیز نے 25% بجلی کی پیداواری صلاحیت استعمال کی، جبکہ 60 آئی پی پیز ایسی تھی جنہوں نے 25% سے زائد پاور جنریشن پلانٹس آپریٹ کیے تھے۔ ہمارے حالیہ انٹرویو میں انرجی امور کے ماہر عمار خان کا کہنا تھا کہ ان کیپیسٹی چارجز میں 50% سے زیادہ حصہ گردشی قرضوں میں انویسٹمنٹ پر ریٹرن کا اور سود کا ہے، اور یہ تمام شرح سود اور ایکسچینج ریٹ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگرچہ پی ٹی آئی حکومت میں سول ملٹری کوششوں سے نجی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں ڈالرائز ریٹ کو 148 روپے کے حساب سے مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان ایگریمنٹس پر نظر ثانی کے ذریعے ملکی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ڈالر انڈیکس کو ختم کیا جائے، آئی پی پیز کو ادائیگی ٹیک اور پے منتقل کیا جائے، اور فیول پر چلنے والی آئی پی پیز کے ہیٹ ریٹ کا فورنزک آڈٹ کیا جائے۔ اس ہیٹ ریٹ آڈٹ سے معلوم کر لیا جائے گا کہ بجلی بنانے کے لیے آئی پی پیز نے کتنا فیول استعمال کیا اور بجلی بیچنے میں کتنا فیول چارج کیا، اور یہ ٹیک کا بند ہے۔ اگر جس دن ہم نے اس کا سراغ لگا لیا تو یقیناً ہم ایک بہت بڑے مبینہ فراڈ کا پردہ چاک کر دیں گے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے انرجی امور کے خاص طور پہ بہت مہارت رکھتے ہیں، بہت قریب سے اس کا جائزہ بھی لیا۔ ابھی حالیہ سابقہ جو ہماری نگران حکومت تھے اس میں نگران وزیر صنعت و تجارت بھی تھے، وزیر داخلہ بھی رہے، محترم گوہر اعجاز ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، بہت عرصے سے ہم تفصیل سے پروگرام آفٹر پروگرام عوام کو آگاہ کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، کیونکہ جو رو رہے ہیں ہماری قوم، ہمارا کاروبار، ہمارے انسان، 60-70 روپے فی یونٹ کی بجلی، یہ کوئی دنیا کا انسان، کوئی شخصیت، کیسی بھی معیشت ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، کوئی بزنس افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ بجلی اس ریٹ پہ ہمارا نہ کاروبار، نہ بزنس، انسان، نہ پاکستانی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہم نے ان کو سمجھا دیا گوہر اعجاز صاحب، اب ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں، یہ قوم کرے تو کیا کرے، کیونکہ بہرحال ان تمام معاہدوں میں یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، ساورن گارنٹی ہے، ریاست پاکستان کا اس میں ضمانت ہے، ریاست پاکستان کی اس کا تحفظ کرنے کی پاکستان کی حکومت نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ تو پھر اگر ہم نے ان معاہدوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کی تو یہ تو ہم اس کا انجام دیکھ چکے ہیں ریکوڈیک اور دوسرے معاملات میں۔ اب آپ بتائیے کہ کریں تو کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ کامران خان صاحب۔
آپ نے جو ہے وہ اس معاملے کو بڑی خوبصورتی سے پچھلے جو ہے وہ 3 ہفتے میں پوری قوم کو سمجھایا ہے. یہ جو 60 روپے کا بجلی کا بل آ رہا ہے یا 80 روپے کا کامرس کا آ رہا ہے، اس کے پیچھے انگریڈینٹس کیا ہیں. کہ یہ معاہدے ہمارے ہو گئے تھے اور ان معاہدوں پہ اوپر ہم نے یہ کہا کہ جناب ٹیک اور پے، مطلب بجلی بنے نہ بنے جو ہے آپ نے پیسے ادا کرنے ہیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہماری سوورن گارنٹیز ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے کانٹریکٹس ہیں، تو ہم نے یہ کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ نمبر دیتا چلوں کہ جو یہ کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کے تحت آج جو پرائیویٹ سیکٹر کے آئی پی پیز ہیں ان سے 36%، مطلب جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کا 36% چل رہے ہیں. اور جو گورنمنٹ نے خود لگائے ہیں پروجیکٹس، جو سی پیک میں بھی ہیں، خود بھی لگائے ہیں، ان کی 33% کیپیسٹی چل رہی ہے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر 36% اور گورنمنٹ سیکٹر 33%. اب پہلے پرائیویٹ سیکٹر کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایشو کیا ہے کہ جو کنفیوز کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کا سلوشن دینے کی بات کریں، ہم کسی پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ معاملات حکومت پاکستان جو آج بیٹھی ہے اس کو جسٹیفائی کرے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سلوشن نکالنا پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے. اب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کے ساتھ اب یہ جو نمبر دے رہا ہوں میں نمبر پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہم بجلی کیپیسٹی پیمنٹ جو چاہے وہ چل رہے ہیں نہیں چل رہے، ان کو ہم 26 روپے 47 پیسے ہم نے دیا ہے. 26 روپے 47 پیسے 1.05 ٹریلین ہم نے ان کو دیا ہے، اور ان کا پاور فیکٹر چل رہا ہے میں نے بتایا 36%. اب اگر یہ پورے چل جائیں تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کا اصول 3 سینٹ ہے، 8 یا 9 روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے. ہم جو ہے وہ اس میں 26 روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں.